جاتے ہیں. ڈی حیدر کہنے والے غلام نہیں، سیدنا علی کا نام عزت و توقیر سے لینے والے غلام، کیونکہ یہ نام ہی اتنا بڑا ہے، نام ہی اتنا بڑا ہے. اب آئیے، اب حدیث طیبہ کا کچھ رنگ رکھوں آپ کے سامنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم موجود ہیں، سیدنا عثمان غنی موجود ہیں، حضرت سیدنا اسید ابن زرارہ موجود ہیں، سیدنا کعب ابن احبار موجود ہیں، اور بے شمار صحابہ اکرام اس حدیث پاک کے راوی. 70 روات اس کے آئے ہیں اس حدیث پاک کے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اب سرکار نے ارشاد فرما دیا، حضرت ابوبکر صدیق مجلس مصطفیٰ سے اٹھے. سیدنا علی شیر خدا اس محفل میں موجود نہیں تھے، آپ ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق پہنچتے ہیں اور جا کے ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں بھائی آج یوں کیوں دیکھتے جا رہے ہو، آج یوں کیوں دیکھتے جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عبادت کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں. علی فرماتے ہیں وہ کیسے؟ کہا ابھی ابھی حضور نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت. سیدنا علی فرماتے ہیں یہ روایت سب سے پہلے مجھے ابوبکر نے سنائی. ان میں آپس میں پیار نہ ہوتا تو کیفیت یہ ہوتی. آج کے دوستوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ بات نیٹ پہ بھی جائے گی. صرف اتنا سوچ لیں، ان حدیث طیبہ کو پڑھیں، ان قرآن عظیم کی آیتوں کو پڑھیں، آپ کو مقام صحابہ و علی سمجھ آ جائے، ان کی آپس کی حب سمجھ آئے. سب سے پہلے یہ روایت سنانے والے ابو بکر ہیں، جنہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بابت یہ کہا ہے النظر علی وجہ علی عبادت، علی کے تو چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، اور ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں. میں تو عبادت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا ذکر و علی عبادت. آج آپ اور میں بیٹھ کے سیدنا علی شیر خدا کا ذکر ایصال ثواب کی مجلس میں کر رہے ہیں. فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. بڑی معروف حدیث طیبہ آپ نے سنی ہے، اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ نے پہلے سنی ہو. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے. علی اس شہر علم کا دروازہ. تو حضور نے یہ فرما کے علی کے سینے میں کتنا علم اتار دیا، اور علم سے علی کو کیسے جوڑ دیا. اگر اسے سمجھنا چاہیں تو صرف ایک مثال دیتا ہوں. آپ اور میں علم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے تعلیم حاصل کی. آپ کو کیا دیں؟ تعلیم حاصل کی. تعلیم کیا ہے؟ علم ہے. تعلیم کیا ہے؟ علم ہے. جو پڑھتا ہے کہتے ہیں میں جی پڑھنے گیا، میں نے تعلیم حاصل کی. ایک لکھنے والے نے لکھا کبھی اس تعلیم کے لفظ پہ تم نے غور کیا؟ کبھی اس تعلیم کے لفظ پہ تم نے غور کیا؟ کیا لفظ؟ اس لفظ کے ہجے کریں نا، تے عین لام یہ اور میم. لام یہ اور پہلا تے ہے، آخری میم ہے، درمیان میں ہے تے لام اور یہ، عین لام اور یہ، عین لام اور یہ، اور عین لام اور یہ علی ہے. عین لام اور یہ علی ہے. وہ لکھنے والے نے لکھا، وہ کہتا ہے اگر عین لام اور یہ نکالو گے پیچھے تے اور میم رہے گا جس کا معنی ہے تم، پھر علم نہیں ہوگا، صرف تم رہ جاؤ گے. علم نہیں ہوگا، صرف تم رہ جاؤ گے. اگر چاہتے ہو کہ علم آئے تو پھر علی کو شامل کرنا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جسے علم حاصل کرنا ہے وہ دروازہ علی سے گزرے گا، وہ دروازہ علی سے گزرے گا. تعلیم ملتی ہی تب ہے جب علی آتے ہیں، جب باقی تم رہ جاتا ہے.
اگر علی نکال دیں تو تے اور میم تم رہ جاتا ہے، علی شامل کریں تو تعلیم بن جاتی، علی شامل کریں تو تعلیم بن جاتی۔ اور کتنا علم عطا کر دیا تھا۔ صرف ایک روایت، بس بات کو ختم کرنے کی طرف جاؤں، مناقب علی پہ کبھی بات مکمل نہیں ہو سکتی، بے پناہ ارشادات عالیہ سرکار کے صرف آپ کی شان اقدس میں ہے۔ کتنا سارا علم سرکار نے بخش دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے لیے مسجد تشریف لا رہے، ایک یہودی راستے میں کھڑا تھا، اسے شرارت سوجی، شرارت یہ سوجی کہ آج میں ایسا سوال کرتا ہوں کہ علی جواب دیتے رہ جائیں گے اور نماز کا وقت گزر جائے گا، علی جواب دیتے رہ جائیں گے اور نماز کا وقت گزر جائے گا۔ اپنے ذہن میں اس نے سوال تیار کر لیا۔ جب سیدنا علی قریب پہنچے، اس نے کہا علی یار آج ایک بڑا الجھن مچی ہوئی ہے، ایک سوال ہے، اس کا جواب تو دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ کتنا علم علی کی جھولی میں ہے، اس حدیث سے، اس روایت سے سمجھ آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سوال کر۔ اس نے کہا یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ سوال پوچھوں گا تو علی گننا شروع کر دے گا، یہ بچے دیتے ہیں، فلاں 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 انڈے دیتے ہیں، لسٹ اتنی لمبی ہے، گنیں گے نماز کا وقت ہی چلا جائے گا۔ سیدنا علی لمحہ بھر توقف کیا، فرمایا جن کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں۔ جا کے ڈھونڈتا پھر اصول میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں باہر کچھ نہیں ہوتا وہ بچے وہ انڈے دیتے ہیں۔ لسٹ خود گنتا جا اور آپ نکلے اور وضو کر کے نماز کے لیے تشریف لے۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ ورنہ لسٹ بتانی پڑتی، آپ نے اصول بتا دیا۔ اسی طرح سوال بعد میں ہوتا تھا، جواب پہلے تیار ہوتا تھا۔ رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن نسبت کا صدقہ علی کے سینے میں سمندر علم انڈیل دیا تھا، سمندر علم انڈیل دیا تھا۔ اب ایک روایت تو میں نے آپ کو سنائی کہ پہلی خبر سیدنا صدیق اکبر نے جا کے دی کہ علی تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور عبادت کی بھی۔ ایک روایت اور عرض کرتا ہوں کہ جب غدیر خم کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور ارشاد کرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے سب سے پہلے جو شخص ملا، میں بھی وہاں موجود تھا، ارشاد سرکار نے فرما دیا تو اس کے بعد جو شخص مجھے سب سے پہلے ملا اور ان لفظوں میں آ کے میرے سامنے عرض گزار ہوا کہ فقام عمر، وہ پہلا شخص عمر تھا۔ عمر کھڑے ہوئے، فقام عمر، عمر کھڑے ہوئے، فقالا بارک یا علی، اے علی تجھے مبارک ہو، آج مصطفیٰ نے تجھے مولا فرمایا ہے، ہمارا مولا فرمایا ہے، بارک یا علی، اے علی تمہیں مبارک ہو، انت مولائی، آج تم میرے مولا ہو، آج تم میرے مولا ہو، وَمَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے۔ علی تمہیں مبارک ہو، آج تم میرے مولا ہو، آج تم میرے مولا ہو اور کل مومنین کے مولا ہو۔ سب سے پہلے یہ مبارک کس نے دی؟ عمر نے دی۔ یہ تعلق ہے صحابہ کرام کا آپس میں، اور میں تو ان میں رکھنے نکالنے چل پڑے۔ ہم وہاں یہ سوچنے لگ جائیں گے بغض تھا معاذ اللہ، وہاں بغض کی بات نہیں تھی، وہاں حب تھی، آج تیرے اندر بغض ہے۔ وہاں بغض نہیں، وہاں محبت تھی، وہاں قرار تھا، وہاں سکون تھا۔ اور بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیار کتنا تھا کہ صاحبزادوں میں سے پہلے صاحبزادے کا نام ہی ابو بکر رکھا، دیگر ازواج مطہرات میں، پھر عمر رکھا، پھر عثمان رکھا۔ ابو بکر بن علی ہیں، عمر بن علی ہیں، عثمان بن علی ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔
تو بیٹوں کے نام تو محبوبوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں نا، دشمنوں کے نام پر تو کوئی نہیں رکھتا. تو ادھر سے بھی محبت ہے، ادھر سے بھی محبت ہے، سکون ہے، قرار ہے. حضرت علی کا نام ہی محبت ہے. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مجلس صحابہ میں موجود تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کہا، پہلے بات انہوں نے چھیڑی کہ آج یار اپنی اپنی محبت بتاؤ کہ تم دنیا میں کس کس چیز سے پیار کرتے ہو، کیا کیا کسی کو پیارا ہے. میں اس پوری تفصیل میں تو نہیں جاتا. اس حدیث پاک کا آخری حصہ جو سیدنا علی کی بابت ہے، جب سیدنا علی سے پوچھا گیا علی تمہاری محبت کیا ہے، تو فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث. لوگوں میں بھی دنیا میں، میرے صحابہ، میرے بھائیوں، 3 چیزوں سے پیار کرتا ہوں، اور یہی معیار ہے، اور یہی آج ہدایت کا پیغام میرے اور آپ کے لیے. جب تک یہ چیزیں اندر نہیں آتی اس وقت تک دین کا کمال نصیب، اور صرف نعرے لانا کچھ نہیں بھائی بڑھنا، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے. تو کیا کہا، حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا تمہاری دنیا میں مجھے بھی 3 چیزوں سے سارے 3 بتا رہے تھے، آپ نے فرمایا مجھے بھی 3 ہی سے پیار ہے. سب سے پہلی الضرب بالسیف، میرا پہلا پیار یہ ہے کہ دشمن سامنے ہو، تلوار ہاتھ میں ہو، گردنیں اڑاتا رہو. الضرب بالسیف، دین کی خاطر لڑنا، آنکھوں نہ کہ دین کی خاطر لڑنا، قتال، اللہ کی راہ کا جہاد. اور پھر تلوار حیدری چلتی تھی کہ نہیں چلتی تھی؟ اب یہاں رک کے یہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی بہت پیارا مقام ہے کہ جب سرکار قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے نا، تو پہلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو ایک دستہ دیا، آپ کو سالار بنا کے قلعے کی طرف بھیجا. سارا دن گھمسان کی جنگ ہوتی رہی لیکن فتح نصیب نہیں ہوئی، آپ شام کو پلٹ آئے. پھر دوسرا دن آیا تو سیدنا عمر فاروق کو وہ جھنڈا عطا ہوا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب خود سرکار نے قائم کر دی تھی کہ پہلے دن جھنڈا ابو بکر کو ملا ہے، پھر جھنڈا عمر کو دیا، تیسرے دن پھر سرکار نے شام کو اعلان فرمایا کل صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا، اور رب کریم اس کے ہاتھ پہ فتح و نصرت عطا فرمائے گا. اب ہر کوئی انتظار میں لگ گیا. صبح ہوئی، نماز فجر کے بعد سرکار نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ عرض کی گئی آقا ان کے تو آشوب چشم ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، آنکھیں سرخ ہیں، دیکھ نہیں سکتے، خیمے میں موجود ہیں. سرکار نے فرمایا جاؤ لے آؤ. تو لانے والے اس دن بھی ابو بکر و عمر تھے. کیا کیا بتائیں، لانے والے اس دن بھی جو 2 بندے خیمے میں آپ کو بلانے اور سرکار کا ارشاد سنانے گئے، وہ ابو بکر اور عمر تھے. دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے سیدنا علی کو لا رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، چلنے کی کیفیت بھی نہیں ہے، دیکھ نہیں سک رہے. عرض کیا کہ آقا مجھے تو آشوب چشم ہے. حضور نے اپنی گود میں حضرت علی کا سر رکھا، پھر اپنے بائیں ہاتھ پہ اپنا لعاب شریف پھینکا، اور دائیں ہاتھ سے شہادت کی انگلی سے اپنا لعاب شریف سیدنا علی شیر خدا کی آنکھوں پہ لگایا. آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی آشوب تھا ہی نہیں، جیسے کبھی آشوب تھا ہی نہیں. پھر سرکار نے جھنڈا سیدنا علی شیر خدا کے ہاتھ میں دیا، کہا علی جاؤ اللہ تمہارے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے. اب تشریف لے گئے، لڑائی ہوئی، اور جب مرحب باہر نکلا اس نے بھی رجز پڑھے، اشعار پڑھے، آپ نے بھی پڑھے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا شیر ہوں، میں اللہ کا شیر. لڑائی ہوئی، وہ پوری طرح لوہے میں نہایا ہوا تھا، خود زرہ ڈالے ہوئے کہ کہیں سے تلوار اثر ہی نہ کر سکے. اب جو تلوار حیدری اٹھی تو سر کی طرف سے وار کیا. دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ لوہے کا خود کاٹتی ہوئی پورے وجود کے 2 ٹکڑے کر گئی، 2 ٹکڑے کر گئی. نعرہ تکبیر بلند ہوا اور فتح کا ان کے نکارے بجنے لگے. پھر آگے بڑھتے ہیں، اور وہ قلعہ خیبر کا دروازہ جس کو 40 آدمی بھی شاید اٹھا نہ سکتے،
وہ دیوار میں چنا ہوا تھا، اس میں سے ایک ہاتھ ڈال کے کھینچ کے اٹھا لیا، یہ قوت علی ہے، رب کریم نے عطا کر دی تھی۔ 40 لوگ جس دروازے کو اٹھا سکتے تھے، ایک ہاتھ سے اسے اٹھایا اور اٹھا کے خندق پہ رکھ دیا اور راستہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پہ خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا۔ یہ شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو کہا مجھے 3 ہی محبتیں، پہلی الضرب بالسیف، پہلی یہ کہ تلوار کے وار سے دشمنان اسلام کا کلہ کما کرتا رہا، اللہ کے دین کی فتح و نصرت کے لیے۔ آج ہم تو 10 روپے دینے مشکل ہو جاتے ہیں نا، یہ جانے لے کے پھرتے رہے۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں جس غزوے میں حضرت علی سیدنا علی شریک نہ ہوئے ہوں، ہر غزوے میں پیش ہیں۔ کہا میری چاہت ہی یہ ہے کہ تلوار ہاتھ میں رہے اور دشمنان اسلام کا کلہ کما کرتا رہا۔ پھر فرمایا وَالصَّوْمُ فِي السَّيْفِ، روزے ہوں اور گرمیاں ہوں۔ اسی طرح ٹھڑ کے دے روزے لبن، یا اللہ ٹھڑ رکھیں بارش ہوئے ہے، ٹھڑ کے دے روزے لبن۔ سیدنا علی فرماتے ہیں نہیں، چاسی تب آتی ہے کڑکتی ہوئی گرمی ہو، علی کا روزہ ہو، کڑکتی ہوئی گرمی ہو، جب بھوک ستائے، پیاس ستائے، مشکل آئے اور میں رب کی خاطر مشکل جھیلوں، پھر لطف آئے گا۔ مجھ سے کوئی پوچھے میری چاہت ایک تلوار چاہت ہے اللہ کے دین کی خاطر، دوسرا روزہ ہو اور گرمیاں، روزہ ہو اور گرمیاں، اور تیسرا فرمایا خدمت الضیوف، مہمان ہو اور علی خادم ہو۔ یہ سخاوت ہے علی کی، مہمان ہو اور علی کی خدمت ہو۔ دروازے علی پہ جو آیا سیر کر کے بھیجا، سیر کر کے بھیجا، عطا فرماتے رہے، ہمیشہ عطا فرماتے رہے، اور کبھی آپ کی عطاؤں کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ رب کریم نے آپ کو وہ دینے والا ہاتھ عطا کر دیا تھا، سخا عطا کر دی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصف سخا، اس کا مظہر حضرت علی ہو گئے تھے، جرت اور بہادری کا مظہر حضرت علی ہو گئے تھے، اوصاف مصطفیٰ کے جام میں حضرت علی تھے، اوصاف مصطفیٰ کے جام میں علی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی ذات اقدس پر بہت زیادہ پیار کرنے والا بنائے، آپ کے نسب سے، آپ کی نسبت سے، آپ کے خاندان سے پیار کرنے والا بنائے۔ رب کریم نے حضرت علی شیر خدا کو وہ محاسن عطا فرمائے، وہ محاسن، وہ شانیں عطا فرما دیں کہ جو کسی ایک ذات میں جمع کہیں نظر نہیں آ سکتی۔ اور رب کریم نے حضور کے سنتوں کے اوصاف کا جامع بھی بنایا، سرکار کی سنتیں بھی آپ میں، کوئی ایک عمل حضور کی سنت کے مخالف نہیں تھا، ساری زندگی معاف کرنے کا وتیرہ آپ کے پاس، قوت ہوتے ہوئے آپ نے اپنی ذات کے لیے زندگی میں کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ایک ایسا مقام آیا کہ دوران جنگ آپ کافر کے سینے پہ سوار ہیں، کافر کے سینے پہ سوار ہیں، زخمی کر دیا ہوا ہے، اور گردن کاٹنا چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، اور اس نیت سے تھوکا کہ علی جلدی میرا کام تمام کر دے۔ جب اس نے آپ کے چہرے پہ تھوکا، آپ اتر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہے، ہکا بکا ہے۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے نا، میں آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، اس دوران آپ میرے منہ پہ تھوک دیں تو مجھے بتاؤ غصہ بڑھنا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ شدت آنی چاہیے تھی نا۔ لیکن سیدنا علی شیر خدا نے حلم مصطفیٰ پڑھ کے بتایا عمل سے کہ حضور کا حلم کیا ہے، بردباری کیا، معافی کیا ہے۔ اتر کے کھڑے ہو گئے، چھوڑ دیا۔ وہ حیران تھا، علی میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ تم مجھے زخم تکلیف دے رہے تھے کہ جلدی میری گردن اتارو تاکہ میری خلاصی ہوتی اور میں تکلیف سے آزاد ہو جاتا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں تیری اور میری جنگ اسلام کی خاطر تھی، اللہ کی خاطر تھی، تو اور میں اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، تو کافر تھا، میں مومن ہوں، جب تک تو کفر پر رہے مجھے تیرے ساتھ جنگ کرنا ضروری ہے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا اب میری ذات کا غصہ اس میں شامل ہو گیا، اب میں تجھے اگر مارتا تو رب کی بارگاہ میں پکڑا جاتا، یہ بدلہ ذات کا بدلہ ہو جاتا، اور ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ آج یہی حلم ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے،
یہی بردباری، ہمیں تو کوئی اینٹ مارے تو ہم جواب میں پتھر مارتے ہیں، کوئی ایک گالی دے تو 3 دے نہ لیں تو لطف نہیں آتا، دروازے بند کرنے والے ہو گئے، ایک دوسرے پر تنگ ہو جانے والے ہو گئے۔ یہ حضور کے ان صحابہ کی شان تھی، یہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ یہ پیغام علی ہے، یہ کیا ہے؟ پیغام علی۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کی زندگی کا پیغام یہ ہے، خدا را ذات کے لیے بدلہ نہ لو، دین کی خاطر آگے بڑھو، دین کی خاطر اپنی محنت لگاؤ، دین کی خاطر اپنی اولاد قربان کرو، اپنا وقت، اپنی دولت، ساری کی ساری مسائی جو رب نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اگر اس پہ محنت کرنی ہے تو دین کی خاطر کرو۔ دین کی ماشاءاللہ بڑی مجھے خوشی ہے، میں اکثر سنتا رہتا ہوں، آج ہم نے لائیو بھی سن لیا بچے کو، کس طرح ماشاءاللہ عرفان صدیقی صاحب آپ کے بچوں پہ محنت کر رہے ہیں۔ یہ محنت ضروری ہے، بچے ہنرمند ہو جائیں، لوہار ترکھان جو مرضی ہے بن جائیں، یاد رکھنا اگر وہ دیندار نہیں بنے تو مرتے دم تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، اکثر، کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا بچہ اس کے جنازے میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے اپنی اولاد کو دیا کیا ہے، اور اس کی اولاد اس کو کیا دے سکے گی جو وقت جنازہ باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ پڑھ سکے۔ تو اگر یہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیں۔ ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روپیے دیں، ساتھ دیں اس طرح کے بچے ان کو دیں۔ حضور ذوالامت فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنے بچے دو، میں تمہیں دین کا خادم اور حضور کا سپاہی بنا کے واپس کروں، حضور کا سپاہی بنا کے۔ یہ مجاہد ہے، اللہ ایسے جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے علاقوں میں بیٹھ کر جہاں دین کے شعور اور بالیدگی نہ ہو، دین کے لیے محنت کرنا، اور جہاں سے رسپانس میں محبت بھی نہ مل رہی ہو، وہاں جہاد سے کم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس عملی جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی حضرت علی کی تعلیمات ہیں۔ تو سیدنا علی شیر خدا سے محبت کرنے کا ڈھنگ، وتیرہ اور عادت یہی ہے، شعور ہی یہی ہے کہ ہم صرف نعرے نہیں، حضرت علی کا کردار پیدا کریں، اس کی خوشبو آئے نا، پھر پتہ چلے گا یہ علی کے ملنگ ہے، ماننے والے۔ ملنگی یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں، اور میں جی علی دا ملنگ نہیں۔ ایسے ملنگوں سے علی بھی تنگ ہے، علی کا خدا بھی تنگ ہے، ان کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں، کوئی تعلق، کوئی دوستی نہیں، کیونکہ سیدنا علی نے زندگی میں ایک بھی قضا نہیں کی، اور تیری ایک بھی ادا نہ ہو اور تو علی کا ملنگ ہو، تعلق کوئی جوڑ نہیں نہ بنتا۔ جوڑ تب بنے گا جب میری بھی قضائیں ختم ہو جائیں گی، جب میرے اندر وفا آئے گی، جب میرے اندر درد آئے گا، جب میرے اندر شعور آئے گا، جب میرا سر بھی رب کریم کے بارگاہ میں وقت پہ جھکنے لگے گا تو علی سے جوڑ بن جائے گا۔ جس دن علی سے جوڑ بن گیا یہ جوڑ مصطفیٰ سے ہوگا، اور جس دن مصطفیٰ سے جوڑ بن گیا یہ جوڑ خدا سے ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔